السلام علیکم، سٹرلنگ ریڈیو میں خوش آمدید۔ یہ ہماری ایک نئی سیریز ہے سٹرلنگ ریڈیو بکس کے نام سے۔ اس میں ہم کتابوں کو پڑھیں گے جو ہمارے اچھے ادیب، اچھے لکھاری جن کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن وہ اب موجود نہیں رہے، تو ان کی کتابوں کو میں پڑھوں گا۔ تو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ مجھے پسند کتاب ہے اس کو پڑھوں گا، جو کہ ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب جو تھے انہوں نے لکھی تھی، زاویہ۔ ان کا پروگرام بھی آتا تھا پی ٹی وی پہ، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور اسی پروگرام سے وہ کتاب لکھی گئی ہے زاویہ۔ اسی پروگرام کی پوری ایک، جسے کہہ لیں آپ بیتی کہہ لیں، یا اسے آپ جو پروگرام میں باتیں ہوئیں وہی باتیں اس کتاب میں لکھی گئی ہیں، اس کو زاویہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا نام بھی زاویہ تھا، اسی نسبت سے یہ چیز شروع کی گئی ہے۔ اس میں بھی ہم زاویہ کے اوپر ہی بات کریں گے۔ تو یہ پہلی ویڈیو ہے، اس لیے تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیا، اور یہ بالکل ان کی چیز ہے یہ، اور میری اپنی یہ میں نے خود نہیں لکھی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلا ہمارا جو آج کا مضمون ہے، اس کے بعد اب یہ تو تھوڑا سا انٹروڈکشن میں دے رہا ہوں، اس کے بعد جو میں پڑھوں گا بالکل ان کے لفظوں میں جو کتاب کے اندر لکھا ہوا بالکل ویسے پڑھوں گا۔ اپنا جو ہے نا، جسے کہتے ہیں اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا اپنا جو نظریہ ہے، وہ میں اس کے اندر پیش نہیں کروں گا۔ بالکل کتاب کو فالو کریں گے ہم، اور اس کو کتاب کو ریڈ آؤٹ کرنا، مطلب آپ اگر کتاب پڑھنا نہیں چاہتے تو آپ اس پروگرام کو سن کے اس کتاب کے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں جو پڑھوں گا اس کا جو رائٹ اپ ہے، جو لکھی ہوئی چیز ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اسکرین پہ بھی نظر آئے گی۔ اور یہ روٹین ہماری انشاءاللہ اس کی پوری بک کے اندر چلے گی۔ یہ پہلی ویڈیو تھی، اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم میں نے اس میں لے لیا۔ شروع کرتے ہیں جی۔ بہروپ۔ یہ ایک بڑی برسات کا ذکر ہے۔ آسمان سے ڈیروں پانی برس رہا تھا۔ میری کیفیت اس طرح تھی کہ جیسے میرے دل کے اندر بارش ہو رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی می بستی کے اوپر بھی برس رہا تھا۔ میں تھوڑا سا زخم خوردہ تھا۔ اس زخم کا مداوع میرے پاس نہ تھا، ماں سوائے اس کے کہ میں ڈیرے پر چلوں اور اپنے بابا کی خدمت میں اظہار کروں۔ بات یہ تھی کہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست جو میرے ساتھی بھی تھے، وہ افسانہ نگار تھے اور کالم بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے کالموں میں میری بڑی کھچائی کی تھی، اور جب کالم نویس رگیدتا ہے تو جس کی کھچائی ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا جس میں وہ جواب الجواب لکھ سکے، وہ بیچارہ غم زدہ ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا، اور تابڑ توڑ 3-4 سخت حملے کیے تھے۔ میں اپنے دکھ کا اظہار کرنے ڈیرے پر چلا گیا اور بابا جی سے کہا، میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اس شخص نے جو میرے بظاہر دوست ہیں، ہم سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی کارستانی میرے لیے کر سکتا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، او پت، آپ اس کو سمجھے نہیں، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ 2 صوفی تھے، ایک بڑا صوفی ٹرینڈ اور ایک چھوٹا صوفی انڈر ٹریننگ۔ چھوٹے صوفی کو ساتھ لے کر بڑا صوفی گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا۔ چلتے چلاتے اس کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی، بڑی تابڑ توڑ بارش ہوئی تھی، جنگل بھیگا ہوا تھا، اور اس جنگل میں جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر تھے، پتوں کے شاخوں کے انبار تھے۔ اس بڑے صوفی نے دیکھا کہ شاخوں اور پتوں کے ڈھیر میں ایک سانپ کچھ مرجھایا ہوا، کچھ سنگڑایا ہوا پڑا ہے۔ وہ پہلے آگ کی حدت سے زخم خوردہ تھا، پھر اس پر جو بارش پڑی تو وہ زندہ سانپوں میں سے ہو گیا۔ صوفی کو بڑا ترس آیا، اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا لیا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، حضور کیا کرتے ہیں؟ سانپ ہے، موذی ہے، اس کو اٹھایا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، نہیں، بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم خوردہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ غور و پرداخت کرنی چاہیے۔ تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے۔ پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزلیں طے کرتے گئے۔ جب ٹھنڈی ہوا لگی جھولتے ہوئے سانپ کو تو اسے ہوش آنے لگا۔ جب ہوش آیا تو طاقتور ہو گیا۔ طاقتور ہو گیا تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ جب ڈسا تو انہوں نے سانپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے ساتھ پاس رکھ دیا، کیونکہ اب وہ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا ہے۔
اب یہاں یہ اب آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوائیو کر لے گا، جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، دیکھیں سر، میں نے کہا تھا نا یہ موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، پھر کیوں ساتھ اٹھا کر لے جا رہے ہیں؟ آپ تو بہت دانش مند ہیں، مجھے سکھانے پر مامور ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ڈسا نہیں، اس کے شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ سانپ اسی طرح شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ جو تمہارے خلاف لکھتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے، تم ناراض نہ ہو۔ میرے دل پر بڑا بھاری بوجھ تھا، دور ہو گیا اور میں بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ڈیرے، یہ خانقاہیں، یا جن کو تکیے کہہ لیں، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ دل کا بوجھ جو آدمی سے خود اٹھائے نہیں اٹھتا، وہ ان کے پاس لے جائے اور بابے کے پاس جا کر آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے عرض کرے۔ فرض کرے ماڈرن دنیا میں کسی قسم کا ڈیرہ ہو جس میں کوئی سائیکیٹرسٹ بیٹھا ہو لیکن وہ فیس نہ لے، یا سائیکالوجسٹ ہو جس کے پاس وہ بینچ نہ ہو جس پر لٹا کر انالیسس کرتے ہیں، بلکہ بچھانے کے لیے صف ہو، اور اس پر ایسا سامان ہو کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ تو ان ڈیروں کو، ان تکیوں کو شمالی افریقہ میں، الجزائر میں، تیونس میں زاویے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو زاویہ کہتے ہیں، کچھ رباط بھی کہتے ہیں وہاں پر، لیکن زاویہ زیادہ مستعمل ہے۔ حیران کن بات ہے، باوجود اس کے کہ زاویہ ایک خاص اس میں ظرف مکاں ہے شمالی افریقہ کا، لیکن اندلس کے زمانے میں اندلس کی زرزمین پر زاویے نہیں تھے، تیونس الجزائر میں رباط تھے۔ یہاں صوفی لوگ بیٹھ کر لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ایک چھت فراہم کرتے تھے، رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے، کھانے کے لیے روٹی پانی دیتے تھے۔ کچھ دیر لوگ بیٹھتے تھے، دکھی لوگ آتے تھے، اپنا دکھ بیان کرتے تھے، ان سے شفا حاصل کر کے ڈائلاگ کرتے تھے۔ سچ مچ جو سائیکالوجسٹ کہا کرتے ہیں وہ مہیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی اسی تقلید میں پروگرام کا نام زاویہ رکھا ہے۔ اس لحاظ سے تو مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، نقل بمطابق اصل ہے، لیکن اسپرٹ اس کی وہی ہے۔ کوشش اس کی یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں یہاں ہوتی رہیں اور طبیعت کا بوجھ جو اور پروگراموں میں، کالموں میں اور کتابوں سے دور نہیں ہوتا، وہ کسی طور پر یہاں دور ہو سکے۔ آپ جب بھی کسی ڈیرے پر کسی بزرگ سے ملنے کے لیے جائیں تو آپ کے لاشعور میں ٹیسٹ کا ایک میٹر ضرور ہوگا، میں دیکھوں یہ کیسا آدمی ہے۔ آپ اکثر یہ کہہ کر چلے آتے ہیں کہ یار وہاں گئے تھے، وہ تو کچھ نہیں ہے۔ اپنے معیار کے ساتھ آدمی چیک کرتا ہے، لیکن جب آپ پوری طلب کے ساتھ امتحان پاس کرنے کا انداز اختیار کیے ہوئے جائیں تو پھر آپ کو ان خاکستروں میں سے عجیب قسم کے لال مل جاتے ہیں۔ مشکل تو ہوگی، وہاں سندھ چلے جائیں، تھر پار کر کے ڈیزرٹ میں چلے جائیں، یا روہی میں چلے جائیں، کچھ نہ کچھ آپ کو دانش کی بات مل جائے گی۔ دانش کی بات جو ہے یہ ایسے ہی لوگوں سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زاویہ باوجود اس کے کہ یہ اصل زاویہ نہیں، لیکن اس کی خوبی، اس کی اسپرٹ ویسی ہی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔